بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی وقت نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے دل سے سوچا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ کبھی قبر کے اندھیرے کا تصور کیا؟ کبھی سوچا کہ جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی تو کہاں؟ نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف تنہا، بس میں اور میرا رب۔ آج میں آپ کو ایسے شخص کا تذکرہ سنانا چاہتا ہوں جس نے ان باتوں کو صرف سنا نہیں، محسوس کیا، جیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ وہ تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ نام سنا ہوگا آپ سب لوگوں نے۔ وہ صحابی جنہوں نے دنیا کو خیر آباد کہا، تجارت چھوڑ دی، دولت کو لات مار دی اور صرف ایک نقطہ پکڑ لیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان کی معرفت ایسی تھی، دل ایسا بیدار تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تو دل لرزتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی کیونکہ دل میں رب کی محبت آ گئی تھی، اور جب رب کی محبت دل میں آ جائے نا تو پھر نہ دولت کی چمک اچھی لگتی ہے، نہ محلوں کا سکون، نہ دنیا کی چکا چوند، نہ بنگلے۔ یہ وہی ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے فرمایا کہ اگر تم جان لو تمہارے ساتھ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے تو کبھی لذت سے نوالا نہ کھاؤ گے، نہ خوشی سے پانی پیو گے، نہ ٹھنڈی چھاؤں میں سکون سے بیٹھو گے، بلکہ میدانوں میں نکل پڑو گے اور سینوں پر مارتے جاؤ گے اور خوب رو گے اور کہو گے کہ کاش میں درخت ہوتا، کاش کاٹ دیا جاتا یا جلا دیا جاتا یا انسان ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ کی معرفت، یہ ہے آخرت کی فکر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں مگر ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، مثلا روزہ، نماز، صدقہ، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں رد نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو صحابہ کا حال تھا۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب قرآن کی وہ آیت پڑھتے ان عذاب ربک لواقع تو رونے لگتے، اور اتنا روتے کہ بیمار ہو جاتے، کئی دن بستر پر پڑے رہتے۔ ان کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں تھی جو صرف رونے کی وجہ سے بن گئی تھی۔ کیا ہم ایسے روتے ہیں؟ ہم تو گناہ کے بعد ہنستے ہیں، رات کو نافرمانی اور صبح فجر بھی قضا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے۔ پوچھا گیا، جنت دوزخ کا تذکرہ اتنا رلاتا نہیں، قبر پر کیوں روتے ہو؟ فرمایا، یہی تو پہلا مرحلہ ہے، جس سے گزر گیا وہ کامیاب، اور جو یہاں پھنس گیا اس کا آگے کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، نماز پڑھتے تو کپڑے آنسو سے بھیگ جاتے۔ فرماتے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کے چہروں پر غم، ان کی راتوں میں رونا، ان کے سجدے لمبے، آنکھیں نم، زبان پر اللہ کا نام، دل میں اللہ کا خوف، اور ہم نے کیا کیا؟ نہ رونا، نہ ڈر، نہ آخرت کا خوف، بس دنیا کی دوڑ، دنیا کی فکر، دنیا کی فیشن، دنیا کے دکھاوے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر ہمیں وہ علم ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ اور جب صحابہ نے یہ سنا تو سب نے اپنے چہرے چھپا لیے اور چیخ کر رونے لگے۔ آج کہاں گیا وہ رونا؟ آج کہاں ہے وہ آنکھ؟ آج کہاں ہے وہ خشیت؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے نیچے جلد پھٹ چکی تھی،
کثرت گریہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے رو، اگر نہیں رو سکتے تو کم از کم رونے کی کوشش تو کرو، اگر آخرت کا یقین آ جائے تو آواز بند ہو جائے، کمر ٹوٹ جائے نمازوں سے۔ میرے عزیزو، ہم نے تو نیک عمل بھی چھوڑ دیے اور خوف خدا بھی، نہ اللہ سے ڈر، نہ موت کا خوف، نہ موت کا فکر، نہ قبر کی تیاری۔ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ دے دے، وہ آنکھ جو ندامت میں بھیگے، وہ دل جو خشیت سے لرزے، وہ راتیں جو عبادت میں کٹے، وہ سجدے جن میں آنکھوں سے بہتے آنسو رب کو پسند آ جائے۔ الہی ہمیں ان آنکھوں میں شامل فرما جنہیں دوزخ کی آگ چھو نہ سکے گی۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تجھ سے ڈر کے روتے ہیں اور تو ان پر فخر کرتا ہے۔ الہی ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ڈال دے، ہمیں دنیا سے غافل نہ کر، ہمیں وہ زندگی دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار، ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیری طرف جھکنے والا، عاجزی کرنے والا اور تیری طرف رجوع کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں غیب و ظاہر میں اپنا خوف نصیب فرما، غصے اور خوشی میں سچی بات کہنے کی توفیق دے، فقر و غنا میں میان روی عطا فرما، ختم نہ ہونے والی نعمتیں دے، دائمی آنکھوں کی ٹھنڈک دے، فیصلے پر راضی رہنے کی ہمت دے، موت کے بعد راحت عطا فرما، اپنے چہرے مبارک کی دیدار کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور علم کا منتہا نہ بنا، نہ ہمیں جہنم کی طرف جانے والا بنا، بلکہ جنت کو ہمارا اصل گھر اور قرار کی جگہ بنا اور ہمیں اس کے اہل میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان دلوں سے جو عاجز نہ ہو، ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو، ان نفوس سے جو کبھی سیر نہ ہو اور اس علم سے جو نفع نہ دے، اور ہم ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری عمروں کا سب سے بہترین حصہ اس کا آخری حصہ بنا دے، ہمارے اعمال کا بہترین حصہ اس کا انجام بنا دے، ہمارے دنوں کا سب سے بہتر دن وہ بنا دے جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں، اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نصیحت سن کر یاد کریں، آنسو بہا کر استغفار کریں، وعدہ کر کے پورا کریں اور مر کر کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ، موت کے وقت سکون، موت کے بعد مغفرت، اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس میں تیرا چہرہ مبارک کی دیدار کی سعادت عطا فرما، ان کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو خشیت الہی، حسن خاتمہ اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين آمين يا رب العالمين۔